السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شق صدر کی گھٹنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 4 سال کے ہوئے تھے۔ آپ ایک دن اپنے رضائی بھائی حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ خیموں پر کھیل رہے تھے کہ حلیمہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر ڈر کی علامتیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے اپنے قریشی بھائی کو تلاش کرنے کو کہا۔ حلیمہ نے پوری گھٹنا کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا، میں نے 2 لوگوں کو سفید کپڑوں میں دیکھا۔ انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو ہم لوگوں کے بیچ سے پکڑا اور لٹا کر اس کا سینہ چاک کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کر پاتے، حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کھڑے تھے اور حرکت نہیں کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور رنگ اڑا ہوا تھا۔ حلیمہ نے آپ کے ساتھ پیش آئی گھٹنا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا سب کچھ ٹھیک ہے، اور بتایا کہ آپ کے پاس سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 لوگ آئے اور انہوں نے پکڑ کر آپ کا سینہ چاک کر دیا، آپ کے دل کو نکالا اور اس کے سیاہ دھبے کو نکال کر پھینک دیا اور دل کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور پھر اسے پیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ لوگ چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں لائی اور دوسرے دن صبح سویرے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی ماں کی خدمت میں جا پہنچی۔ انہیں اس وقت دیکھ کر آمنہ کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ حلیمہ بچے کو اپنے پاس رکھنے کی خواہشمند تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے اس کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے شق صدر کی پوری گھٹنا بیان کر دی۔ اس کے بعد آمنہ اپنے یتیم بچے کو لے کر بنو نصار کے اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے مدینہ چلی گئی اور وہیں کئی دن تک ٹھہری۔ واپسی کی راہ میں ابوا نامک استان پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن کر دی گئی۔ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی اور آپ کو بڑے پیار و محبت سے رکھا، لیکن جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی وفات کر گئے۔ تو ان کے بعد چچا ابو طالب نے زیادہ اولاد ہونے اور مال و دولت کی کمی کے باوجود آپ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے اور ان کی پتنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یتیم اپنی چچا سے بڑی حد تک گھل مل گیا تھا۔ اسی ماحول میں آپ کی پہلی تربیت شروع ہوئی اور سچائی اور امانت داری پر آپ کا لالن پالن ہوا، یہاں تک کہ دونوں خوبی آپ کا لقب ہو گئی۔ جب کہا جاتا کہ امین آ گئے یا صادق آ گئے تو اس سے لوگ سمجھ جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے جیون کے معاملے اور کھانے کمانے کے تعلق سے خود اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگے اور تھوڑے مال کے بدلے قریشیوں کی بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ ملک شام کا سفر کرنے والے ایک تجارتی قافلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت زیادہ مال لگا ہوا تھا۔ خدیجہ بہت ہی مالدار بیوہ عورت تھی۔ اس تجارتی قافلے میں خدیجہ کے پاس کے وکیل اور دوسرے کاموں کا ذمہ دار ان کا نوکر میسرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ایمانداری کی وجہ سے تجارت میں بہت نفع ہوا۔ اس طرح کا نفع اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ نے اپنے سیوک میسرہ سے اتنے زیادہ نفع کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ سامان دکھانے اور بیچنے کی ذمہ داری محمد بن عبداللہ نے اپنے سر لی، جسے دیکھ کر بڑی تعداد میں لوگ ان کے پاس آئے، تو اس طرح ظلم کے بنا بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ خدیجہ نے اپنے نوکر میسرہ کی باتوں کو دھیان سے سنا۔ میں محمد بن عبداللہ کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتی بھی تھی، لیکن یہ گھٹنا سن کر ان کی پسندیدگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ اس بارے میں آپ کی رائے سے انہیں آگاہ کرے۔ اس سمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور اس نے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام رکھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح یہ شادی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال لی۔ آپ نے اس میدان میں اپنی سوچ بوجھ اور قابلیت ثابت کر دی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کئی اولاد ہوئی۔ لڑکیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، اور لڑکوں میں قاسم اور عبداللہ تھے، جو کہ کم عمر ہی میں وفات پا گئے تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔